السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے درس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا۔ اب تک ہم نے یہود و نصارہ اور مجوسیوں کے تعلق سے سماعت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کے عقائد و معاملات کیسے تھے، پھر کس طرح رحمت للعالمین آقا نے انہیں ہدایت کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف بلایا۔ آج انشاءاللہ ہم اہل ہند اور اہل عرب کے حالات کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں، خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس درس کو ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے درس میں آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ہم سب ایک ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل ہند کے حالات۔ ملک ہندوستان پر یہاں کی بسنے والی قوموں کی قدیم تاریخ بالکل تاریک تھی۔ مہابھارت، جیسا کہ ہندوؤں کا خیال ہے، جنگ کے بعد یہ قوم اور یہ ملک مسلسل زوال پذیر رہا۔ سارے ہندوستانی دو فرقوں میں بٹ گئے تھے اور دونوں برسوں تک ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس قوم کے چند افراد رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے تقریباً 600 سال پیشتر اس ملک میں بدھ مذہب ظہور پذیر ہوا اور برسوں تک یہ مذہب اپنے پیروکاروں میں اضافہ کرتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہ مذہب بھی زوال پذیر ہو گیا۔ اس کے بعد ملک ہندوستان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی اور ہندو قوم فسق و فجور، فواحش اور معاصی میں مبتلا ہو کر رہ گئی۔ بدھ مذہب کے ختم ہونے کے بعد ہندوستانی کئی فرقوں میں بٹ گئے اور ملک بھر میں سینکڑوں دیوتاؤں کی پرستش ہونے لگی۔ کوئی بجلی پانی کو پوجتا، کوئی درخت، سانپ، بندر، گائے وغیرہ کی پرستش کرتا، کوئی اینٹوں اور پتھروں کو اپنا خدا مانتا۔ اس ملک میں انسانیت 4 طبقوں میں منقسم تھی: براہمن، چھتریہ، ویشیہ اور شودر۔ شودروں کے ساتھ نہایت ہی غیر انسانی سلوک برتا جاتا۔ کسی شودر کو براہمن کے گھاٹ سے پانی پینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ شراب، جوا، بدکاری کو مذہب کا لباس پہنا دیا گیا تھا۔ پھر جب سندھ اور دیگر سمندری راستوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم رحمت کے فیض یافتہ مبلغین نے اس ملک کا رخ کیا تو یہاں کے باشندے حق سے روشناس ہونے لگے اور انہیں اپنی بد تہذیبی اور باطل پرستی کا احساس ہوا، جس کے نتیجے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں نے دامن اسلام سے وابستہ ہونے ہی میں عافیت سمجھی اور اسی کو نجات کا بہترین راستہ سمجھ کر حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ اہل عرب کے حالات۔ عرب کی حالت دنیا کے تمام ممالک سے بدترین تھی۔ اہل حجاز مذہبی اعتبار سے اپنے رشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فقریہ منسلک کرتے، ویسے تو حضرت خلیل اللہ کے مذہب کی کچھ رسمیں عربوں میں رائج تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان رسموں کی شکلیں مسخ ہو چکی تھیں، ان کے انداز تبدیل ہو چکے تھے۔ مثلا ملت ابراہیمی کی طرح یہ لوگ بھی حج کرتے، لیکن ننگے ہو کر۔ ان کی طرح یہ لوگ بھی قربانی دیتے، مہمان نوازی اور وعدہ وفا کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔
ان کے علاوہ کچھ اور اچھائیاں بھی عربوں میں تھیں، لیکن اگر ان میں موجود برائیوں پر نظر کی جائے تو اچھائیاں بالکل ہی معدوم نظر آتی ہیں۔ بدکاری اور زناکاری اور دوسرے قبیح افعال پر نادم ہونے کے بجائے فخر کرتے تھے اور اشعار کے ذریعے انہیں مشہور کرتے۔ شراب نوشی اور اسی طرح دیگر نشیلی چیزیں ان میں عام تھیں، انہیں کوئی عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ باندیاں اور لونڈیاں رقص و سرود کے لیے پالی جاتی تھیں، ان سے زنا کا کاروبار چلتا تھا اور آمدنی ان کے مالک لے لیتے تھے۔ کسی عورت کو مال وراثت میں سے کچھ نہ ملتا، عورتیں اور بچے اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کی وراثت سے قطعاً محروم رہتے، صرف بالغ مردوں ہی کو وارث سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس پر اس کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار، حتیٰ کہ خود اس کا سوتیلا بیٹا، اس پر حق جما کر اپنی زوجیت میں شامل کر لیتا۔ عورت کی رضامندی کو ہرگز ملحوظ نہ رکھا جاتا۔ بے پردگی اور جسم کی نمائش سارے معاشرے میں عام تھی، بڑی ہی بے حیائی کے ساتھ عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی۔ شریف خاندانوں کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے یا گہرے کنووں میں ڈھکیل کر ہلاک کر دیتے۔ اس پر فخر بھی کیا جاتا تھا اور اسے شرافت بھی سمجھا جاتا تھا۔ جوا بازی محبوب کھیل تھا اور جگہ جگہ جوا خانے موجود تھے۔ توہم پرستی اور خبیث روحوں کا اعتقاد عام تھا۔ کئی خیالی دیوتا اور دیویاں بنا لیے گئے تھے، ان کی عجیب عجیب صورتیں اور شکلیں متعین کی جاتی اور انہی کے مطابق بت بنائے جاتے۔ ہر قبیلے کا تقریباً اپنا اپنا الگ بت ہوتا۔ تقریباً سارا عرب بت پرستی کا شکار تھا۔ بتوں کو سجدہ کیا جاتا تھا، ان سے منتیں مانگی جاتی تھیں، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ کی قربانیاں پیش کی جاتی۔ حبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، لات، منات، عزا، دوار، اصاف، نائلہ، اب اور ان جیسے سینکڑوں بتوں کو عرب خدا مانتے تھے۔ معمولی باتوں پر جنگیں چھڑ جاتی اور برسوں تک ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا اور کئی نسلوں تک ان جنگوں کا اثر باقی رہتا۔ حسب و نسب پر بہت فخر کیا جاتا تھا۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کو حقیر و ذلیل سمجھتا اور ایک دوسرے کو رسوا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ خیبر میں آباد یہود و نصارہ اگرچہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، لیکن ان کی حالت دیگر عربوں سے زیادہ مختلف نہ تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیگر ممالک کے باشندوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بڑھ کر عرب کے باشندے اللہ کی نافرمانی اور معصیت میں مبتلا تھے۔ تقریباً 360 بتوں کو پوجنے والے ان عربوں کی تقدیر اس وقت جگمگا اٹھی جب اللہ کے پیارے محبوب دانائے خفایہ و غیوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں رشد و ہدایت اور حق و صداقت کا پیکر بن کر جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے وہ عظیم انقلاب برپا کیا کہ جس کے نورانی اثرات سے ساری دنیا خصوصاً عرب سے برائی اور بد عملی کا دور اپنے انجام کو پہنچا، جس کی برکتوں سے گمراہی اور بے دینی کا سد باب ہو گیا۔ سابقہ کتب الہیہ میں جو بشارت دی گئی تھی کہ خاتم النبیین جب مبعوث ہوں گے تو ساری دنیا سے کفر و شرک کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں کو دور فرما کر آفتاب اسلام کی نورانی شعاؤں سے ساری دنیا کو منور کر دیں گے، پوری ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم۔ مفہوم، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے فندے جو ان پر سے اتارے گا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے نور کے منتقل ہونے کے تعلق سے سماعت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔